نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن اللہ کا کلام اور اللہ کا معجزہ ہے۔ اس کے معارف اور اس کے علوم لامتناہی ہیں۔ جیسے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا تو قرآن کا بھی کوئی کنارہ نہیں ہے۔ جتنا ہم اس کی گہرائی میں اتریں گے اتنا ہی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اس کی تلاوت کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ہم نے اب تک قرآن کی صفات اور اس کی اسماء کے بارے میں جانا، اس کے اسلوب کے بارے میں جانا۔ آج ہم قرآن کی جو صورتیں ہیں ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کی 114 صورتیں ہیں۔ اس میں مکی صورتیں 87 ہیں یعنی 87 اور مدنی صورتیں 27 ہیں 27۔ نزول کے اعتبار سے جو مدنی صورتیں ہیں وہ بعد میں آئی ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں تلاوت کے وقت کہ جو مدنی صورتیں ہیں وہ پہلے آئی ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد اکٹھی جو مفصل صورتیں ہیں قرآن کی، جو مدنی صورتیں ہیں وہ پہلے آئی ہیں۔ اس کی ایک لاجیکل وجہ یہ ہے کہ مکہ میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت اصل اہمیت ایمان کی تھی کہ لوگوں کو ایمان کی طرف لایا جائے، ایمان کی اہمیت بتائی جائے اور اس پر جم جانا سکھایا جائے۔ تو مکی صورتیں اسی لحاظ سے ہیں۔ لیکن جب ریاست مدینہ قائم ہو گئی تو وہاں پر مسلمان نسلاً مسلمان تھے، ان کو ایمان ملا ہوا تھا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کی تربیت کی جائے، ان کی اصلاح کی جائے تاکہ وہ ایک اسلامی فلاحی معاشرہ قائم کر سکیں۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مدنی صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر احکام شریعت بیان کیے گئے ہیں۔ پھر مکی اور مدنی صورتوں کا فرق ہم یہ دیکھ لیں کہ مکی صورتوں میں ایمانیات بتائی گئی ہیں، بنیادی اخلاق بتائے گئے ہیں، اور کچھ عقائد ہیں جو بیسک عقائد ہیں، جس طرح توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، ان کا بیان ہے۔ پھر گزشتہ انبیاء کے جو واقعات ہیں وہ بھی زیادہ تر ہمیں مکی صورتوں میں ملتے ہیں، کیونکہ ان کے مخاطب مشرکین مکہ تھے جو بہت ہٹ دھرم تھے اور کسی صورت میں ایمان لا کر نہیں دے رہے تھے۔ تو ان کے لیے بتانا ضروری تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی قوموں نے جب ان کا انکار کیا تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ تباہی اور بربادی کی صورت میں ہی نکلا۔ مدنی صورتوں میں البتہ جو خطاب ہے وہ امت مسلمہ سے ہے، اور پھر اس کے ساتھ اہل کتاب جو وہاں پر آباد تھے مدینہ میں ان سے بھی ہے، اور منافقین جو تھے ان سے بھی خطاب ہے، اگرچہ کہ ان کو ڈائریکٹ نہیں خطاب کیا گیا، ان کو بھی یا ایھا الذین آمنوا ہی کہا گیا ہے، لیکن وہ دراصل خطاب منافقین سے ہی ہے۔ اور پھر مدنی صورتوں کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ جس طرح اہل کتاب کو اپنی علمیت پہ بہت ناز تھا، تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ بار بار دہرائے گئے ہیں، سورۃ آل عمران میں، سورۃ النساء میں، سورۃ المائدہ میں، کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کے جو عقائد ہیں ان کی غلطیاں کیا ہیں۔ اور مدنی صورتوں میں ہمیں بہت سے مسائل کا حل بھی ملتا ہے اور احکام شریعت بھی ملتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، قصر نماز کے مسائل اور احکامات، تیمم کے، وراثت کے معاملات، جہاد کے احکامات، پھر شکار کرنا اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، سود، شراب اور جوا اس کی جو حرمت ہے، پھر حلال اور حرام کا بیان، کیا چیزیں حلال ہیں کیا حرام ہیں، چوری کرنا، طلاق کے مسائل، ناحق قتل جس طرح قصاص اور دیت ہے اس کے بارے میں بھی بتانا، پھر زنا اور پردہ کے احکامات، پھر سورۃ الاحزاب میں جس طرح ہم پڑھتے ہیں منہ بولی اولاد جو اس زمانے میں اس معاشرے کا بہت ایک اہم وہ تھا، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور پھر معاشرتی احکامات، عدل و انصاف اور سفارش وغیرہ ان کے اوپر بھی بات کی گئی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی سجدے والی جو صورتیں ہیں وہ مکی ہیں سوائے الحج کے، کیونکہ وہ مدنی صورت ہے اور اس میں بھی 2 سجدے آئے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام اور ابلیس علیہ السلام کا جتنا بھی ذکر ہے وہ زیادہ تر مکی صورتوں میں ہے، سوائے سورۃ البقرہ کے کہ جو مدنی ہے اور اس میں بھی آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر آیا ہے۔ پھر جتنی جہاد کی آیات ہیں وہ مدنی صورتوں میں آئی ہیں، جتنا منافقین کا ذکر ہے وہ بھی مدنی صورتوں میں ہے۔ سورۃ العنکبوت جو ہے وہ مجموعی طور پر تو مکی صورت ہے، لیکن جو آیات منافقین کے بارے میں ہیں وہ مدنی ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکی صورتیں نسبتاً چھوٹی ہیں اور مدنی صورتیں جو ہیں وہ زیادہ طویل ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمام جو صورتیں ہیں ان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، سوائے سورۃ التوبہ کے، کیونکہ اس کا جو آغاز ہے وہ اعلان براءت ہے۔
یعنی اللہ اور اس کے نبی کی طرف سے اعلان براعت ہے مشرکین کے لیے، اللہ کی ایک طرح سے ناراضگی کا اس میں اظہار ہو رہا ہے۔ اگر ہم سورت کا معنی دیکھیں تو سورت کے معنی جو ہیں وہ فصیل کے ہیں، جیسے کسی شہر کی گرد فصیل ہوتی ہے۔ سورت الحدید میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ قرآن میں 7 منزلیں ہیں، یہ منزلیں صحابہ کرام نے مقرر کی، ان کو حزب بھی کہا جاتا ہے، اور سعودی عرب میں قرآن حزب کے مطابق ہی پڑھا جاتا ہے۔ جو پہلی منزل ہے اس میں پہلی 3 صورتیں ہیں، دوسری میں اس سے اگلی 5، تیسری منزل میں 7 صورتیں ہیں، چوتھی منزل میں 9 ہیں، پانچویں میں 11 ہیں، چھٹی میں 13 اور 7ویں منزل میں 65 صورتیں ہیں آخری 2 پاروں کو ملا کر۔ پھر صورتوں میں رکوع بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اور رکوع کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی طویل صورت نماز میں قرأت کرنی ہے تو اس کا ایک رکوع پڑھ لیا جائے، اور اس صورت میں جو مضمون ہے تو وہ اس میں تسلسل برقرار رہتا ہے اور وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ قرآن کے حروف پر اعراب لگانا اور رکوع مقرر کرنا، یہ جو حجاج بن یوسف جو اپنے زمانے کا ایک بدنام زمانہ گورنر تھا، یہ اس کا کارنامہ ہے، اس کے زمانے میں یہ لگائے گئے تھے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ صورتیں بہت طویل ہیں، زیادہ تر ان میں مدنی صورتیں ہی ہیں، جیسے صورت البقرہ طویل ترین صورت ہے، پھر آل عمران، صورت النساء، المائدہ، الاعراف، الانفال، التوبہ وغیرہ، انہیں مفصلات بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی آیات کی تعداد 100 سے کچھ کم ہے، یعنی اس طرح صورت الرعد ہے، الابراہیم ہے، صورت مریم ہے، الحج ہے، النور ہے، الفرقان ہے، الزمر ہے، المؤمن ہے، الزخرف وغیرہ ہیں۔ جو سب سے چھوٹی صورتیں ہیں وہ 3 آیات پر مشتمل ہیں، صورت النصر، صورت الکوثر اور صورت والعصر۔ 3 سے کم آیات کسی صورت میں بھی نہیں ہیں۔ قرآن کی 5 صورتیں ایسی ہیں جو مسبحات کہلاتی ہیں، اس لیے کہ ان کا آغاز سبح للہ سے شروع ہوتا ہے۔ وہ الحدید ہے، صورت الحشر ہے، صورت الصف ہے، الجمعہ ہے اور التغابن ہے۔ التغابن کا جو آغاز ہے وہ یسبح سے شروع ہوتا ہے۔ پھر قرآن کی 7 صورتیں ایسی ہیں جو ہا میم سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ کنزیکٹو ہیں، یعنی یکے بعد دیگرے ہیں۔ صورت المؤمن، صورت ہا میم السجدہ، صورت الشورى، صورت الزخرف، الدخان، الجاسیہ اور الاحقاف۔ قرآن کی جو صورتیں ہیں وہ مختلف موضوعات کو بیان کرتی ہیں، اس میں ایک سلسلہ تقریر ہوتا ہے، اور اسی سے ریلیونٹ جو بھی واقعات ہوتے ہیں یا مثالیں ہوتی ہیں یا جو خطاب کرنا ہوتا ہے تو وہ بتایا جاتا ہے، وہ بیان ہوتا ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اور جو ان کے نام ہیں، صورتوں کے نام، وہ زیادہ تر علامتی ہیں، سمبولک ہیں۔ جیسے البقرہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں گائے کے موضوع پر بات کی گئی ہے، یا النمل ہے، چونٹی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس صورت میں چونٹی کا مضمون بیان ہوا ہے، بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں ان چیزوں کا یا ان باتوں کا نام آیا ہے، ان کا صرف ایک علامتی ذکر آیا ہے۔ قرآن کی کچھ صورتوں کے نام انبیاء پر ہیں، جیسے صورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صورت ابراہیم علیہ السلام، صورت یوسف علیہ السلام، صورت نوح علیہ السلام، صورت یونس علیہ السلام وغیرہ۔ پھر کچھ صورتوں کے نام حشرات الارض پر ہیں، صورت النحل، النمل یعنی چونٹی اور نحل شہد کی مکھی، پھر العنکبوت مکڑی، البقرہ گائے اور الفیل ہاتھی۔ کچھ جنرل قسم کے عنوانات ہیں، الرعد، الحجر، الحدید لوہا، التوبہ، النور، الشعراء، الزخرف خزانہ، الدخان یعنی دھواں، المائدہ یعنی دسترخوان وغیرہ۔ پھر جو آخری 2 پاروں کی صورتیں ہیں ان کے زیادہ تر عنوانات آفاقی ہیں، جیسے الشمس، النجم، القمر، البروج، اللیل، الضحیٰ، الطارق وغیرہ۔ اور قرآن کی یہ جو آخری 2 پاروں کی صورتیں ہیں ان کے موضوعات زیادہ تر جنت اور دوزخ کا بیان ہے، اور یوم آخرت پر بحث کی گئی ہے، اس کی یعنی کچھ نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ قرآن نور ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، ہر زمانے کے لیے اور ہر انسان کے لیے۔ جو بھی اس کو پڑھے، اس پر تدبر کرے اور اس کو اپنے عمل میں شامل کرے، اس کے لیے اجر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے،
یعنی جو قرآن سے منہ موڑتا ہے تو وہ قرآن اس کے خلاف حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن میں سے کر دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔